السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے عریف اور آپ دیکھ رہے ہیں دعوت اسلامی CRS یوٹیوب چینل۔ جب بنی اسرائیل میں مساکین پر ظلم بڑھنے لگا تو اللہ نے اپنے پیارے نبی عیسیٰ مسیح کو ان کے لیے منتخب کیا۔ تو یوں اللہ کے نبی عیسیٰ مسیح بنی اسرائیل کے بڑے بڑے عالم اور معتبر لوگوں سے کہنے لگے کہ کیوں ظلم کرتے ہو، غریبوں کا حق کیوں کھاتے ہو؟ تو اے لوگو، حقیقی اللہ وہ ہے جو سب انسانوں کو برابر کی حکومت دیتا ہے، جس کے نزدیک امیر اور غریب میں کوئی فرق نہیں، کالے رنگ والا سفید رنگ والا برابر ہے۔ لوگ حضرت عیسیٰ مسیح کا مذاق اڑانے لگے اور پھر اللہ کے نبی اللہ کی نشانیاں زمین پر ظاہر کرنے لگے۔ آپ کو مسیح اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ مسیح کا مطلب کثرت سے زمین پہ صحت کرنے والا یا ہاتھ پھیرنے والا، کیونکہ اللہ نے آپ کے ہاتھ میں شفا رکھی تھی۔ آپ نابینا کے آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیتے تھے تو وہ دیکھنا شروع کر دیتا تھا۔ آنکھ اور کے مریض جس سے پوری دنیا نفرت کرتی تھی، آپ کے مبارک ہاتھ جب کسی اور کے مریض کے لگ جاتے تھے تو اللہ کے کرم سے وہ صحت یاب ہو جاتا تھا۔ آپ مٹی کے پرندے بنا کے جب سوا میں پھینکتے تھے تو مٹی کے پرندے زندہ ہو کر اڑنا شروع کر دیتے تھے، اور جب بھی آپ کسی مردے کے اوپر ہاتھ رکھتے تھے تو وہ اللہ کے فضل و کرم سے زندہ ہو جاتا تھا۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے جب یہ معجزات دیکھے تو دن بدن آپ کی باتیں سننے لگے، آپ کو اللہ کا نبی تسلیم کرنے لگے۔ بس یہی ڈر اس وقت کے ظالم بادشاہوں اور عالموں کو کھانے لگا کہ کہیں ہماری حکومت ختم نہ ہو جائے۔ لوگ عیسیٰ مسیح کو اللہ کا نبی سمجھ کر اپنا بادشاہ نہ بنا دے، تو بس بنی اسرائیل کے بادشاہ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ مسیح کو شہید کرنے کی سازش بنانے لگے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوری قوم سے مخاطب ہو کے فرمانے لگے، اے لوگو، اللہ سے ڈرو، میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں تاکہ تم آپس میں محبت اور پیار اور امن کے ساتھ زندگی بسر کر سکو۔ کچھ لوگ آپ پر ایمان لے آئے، کچھ لوگ آپ کے ساتھ رہنا شروع کرنے لگے، اور کچھ لوگ وقت بادشاہ کے ساتھ آپ کو شہید کرنے کی سازش میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ تاریخ میں لکھا آپ کے ساتھ 12 حواری تھے، لیکن ان میں سے بھی کوئی کا ایمان مکمل نہ تھا۔ اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بنی اسرائیل کے عالم اور بادشاہوں نے ان حواریوں کو خریدنا چاہا۔ ان میں سے ایک جس کا نام یہودا تھا، اس نے اس وقت کے بادشاہ کے سامنے اپنے آپ کو بیچ دیا اور یہ کہا کہ میں تمہیں بتاؤں گا کہ عیسیٰ مسیح کہاں ہے، اور یوں یہودا ان لوگوں کے لیے جاسوسی کرنے لگا۔ ان دنوں اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مذہبی تحفظ بنانے کے لیے بیت المقدس آئے ہوئے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد آپ شہر سے باہر آتے ہیں اور کشمنے نامی ایک جگہ پر رات گزارنے کے لیے ٹھہرتے ہیں اور اپنے شاگردوں سے الگ ہو کر اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ، میں جانتا ہوں یہاں کے بادشاہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں اور مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اے میرے خالق، میری مدد فرما اور مجھے ان کے شر سے اعزاز دے۔ اتنے میں جبریل امین اللہ کے حکم کے ساتھ نازل ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے مریم کے بیٹے، اللہ فرماتا ہے کہ آج رات تجھے زمین سے آسمانوں کے طرف اٹھائے گا، تیرا رب تجھے ان لوگوں کے شر سے بچائے گا، اور وہ لوگ جنہوں نے تیری تعلیمات کو تسلیم کیا ہے، اللہ انہیں مشرک اور کافر لوگوں تک فضیلت بخشے گا، اور قیامت کے دن اللہ تلاوہ کا فیصلہ کرے گا۔ اے روح اللہ، تیری بلندی کا وقت آ پہنچا ہے۔ بس اللہ نے ایک عجیب معجزہ دکھایا، یہودا کا حلیہ حضرت عیسیٰ مسیح جیسا ہو گیا، اور عیسیٰ مسیح کو اللہ نے آسمانوں کی طرف بلند کر دیا۔ بس جیسے گرفتار کرنے کے لیے بادشاہ کے لوگ وہاں آئے تو اس جاسوس یہودا کو گرفتار کر دیا، کیونکہ اللہ نے اس کے شکل کو عیسیٰ مسیح جیسا بنا دیا، اور یوں اللہ نے بنی اسرائیل کے سخت دلوں پر مہر لگا دی، اور وہ فخر سے یہ کہنے لگے کہ ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ مسیح کو مار دیا، قتل کر دیا۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم نے عیسیٰ مسیح کو سولی پہ چڑھا دیا، بلکہ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ اس معاملے میں غلط فہمی کا شکار ہوئے تھے۔ ان میں
में से कुछ लोग हैरत से यहूदा को देख रहे थे कि इसका चेहरा तो ईसा मसीह जैसा है, लेकिन ईसा मसीह की कोई भी खूबी इसमें नजर नहीं आ रही है। वो बस अपने वहमों को मान के तहरीक कर रहे थे। हकीकत तो ये है कि ईसा मसीह को उन्होंने कत्ल नहीं किया था, क्योंकि अल्लाह के नबी ईसा रूहुल्लाह को अल्लाह ने सही सलामत आसमानों की तरफ बुला दिया था और अपनी जगह इनायत फरमाई थी, और कयामत से पहले अल्लाह उनको फिर से जाहिर करेगा और दुनिया के नजदीक हक व बातिल को वाज़ेह कर देगा। बेशक वो हर चीज पर कुदरत रखता